السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ناظرین گرامی، ہم آج بات کریں گے اکتوبر کے مہینے میں برج ایریز حمل اور برج حوت اسپائسز کے حوالے سے کہ ان دونوں سٹارز کے لیے مہینے میں کیا ہونے والا ہے، صحت کے حوالے سے، رشتہ داری کے حوالے سے، شادی کے حوالے سے، فائنینشلی کے حوالے سے۔ تو یہ ویڈیو ان ایریز حمل اور برج حوت اسپائسز والوں کے لیے ہے۔ براہ کرم اپنا مکمل تفصیل جانیے گا، ویڈیو کے اینڈ تک بنے رہی گا۔ اس میں جو ہے نا بہت اچھی باتیں اور صدقات وغیرہ بھی جو ہے نا وہ آپ کو بتائے جائیں گے، اور آپ کے لیے اچھی خوشخبریاں ہیں، اور کن چیزوں سے آپ کو کنارہ کشی کرنی چاہیے اور کن چیزوں سے آپ کو جو ہے نا آگے بڑھ کے ان میں حصہ لینا چاہیے۔ تو اس کے لیے حوالے سے میں مکمل آپ سے ڈیٹیل میں آپ بات کروں گا۔ تو ہمیں لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، تاکہ دوسروں جو حمل ایریز اور حوت اسپائسز والے ہیں ان کا بھی جو ہے نا وہ بھلا ہو سکے۔ اور میری دعا ہے جتنی بھی بہن بیٹیاں بھائی رشتوں کے انتظار میں، شادیوں کے انتظار میں ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی تمام پریشانیاں رکاوٹیں دور عطا فرمائے، تاکہ یہ خوشی جو ہے نا ان کی زندگی میں جو ہے نا وہ راس آئے۔ اور جن بہن بیٹیوں بھائیوں کے رشتے نہیں ہو رہے، اللہ تعالیٰ کرے ان کی اچھی جگہ رشتہ ہو جائے۔ تو ناظرین گرامی، ہم بات کریں گے سب سے پہلے برج حمل ایریز اکتوبر 2025 کے حوالے سے۔ سب سے پہلے صحت۔ اکتوبر میں توانائی زیادہ رہے گی، لیکن نیند کی کمی یا ذہنی دباؤ سے بچنا ضروری ہوگا۔ یعنی کہ آپ نے اپنی نیند پہ توجہ دینی ہے، اسٹریس پہ جو ہے نا قابو پانا ہے۔ کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے آپ کی نیند اور اسٹریس متاثر ہو، کیونکہ آگے جو آپ کے گولز ہیں ان میں آپ کو انشاءاللہ کامیابی ملے گی۔ غذا میں بے احتیاطی کرنے سے معدہ یا جگر سے متعلق مسائل ہو سکتے ہیں، یعنی کہ یہ بیماری کا انڈیکیشن ہے۔ تو غذا کے حوالے سے بھی جو ہے نا اپنا خیال رکھیے گا۔ ہلکی ورزش اور پانی زیادہ پینا مفید رہے گا۔ یعنی کہ آپ کو جو برج حمل ایریز والے ہیں ان کے جسم میں پانی کی کمی رہتی ہے عموماً ہمیشہ، کیونکہ ان کی طبیعت میں جو ہے نا وہ آتشی پن آتا ہے۔ آتشی جو ہے نا غصہ، آتشی ان کو ہم کہتے ہیں جن کو زیادہ غصہ جو ہے نا وہ آتا ہو، اور غصے کے اندر یہ اپنی انرجی جو ہے نا وہ ضائع کر دیتے ہیں، حتیٰ کہ ان کے ہاتھوں سے جو ہے نا اگلے بندوں کی دل آزاری ہو سکتی ہے، اور کسی کا جان اور مال کا نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ تو اسی حوالے سے جو ہے نا اپنا خیال رکھیے گا۔ اچھا، مالی معاملات کے حوالے سے اکتوبر میں نئے مالی مواقع کھلنے کے امکانات ہیں، جیسے کہ جو نوکری یافتہ افراد ہیں ان کے جو ہے نا ان کے باس وغیرہ جو ہے نا ان سے اچھی، یعنی کہ ان کی تعریف ہونے کو ملے گی، ان کی پروموشن ہونے کو آئے گی۔ کچھ ایسے وہ کام جو ہے نا ترتیبات دیں گے، سر انجام دیں گے کہ ان کے جو ہے نا واہ ہوگی۔ اور پرانے منصوبے یا سرمایہ کاری سے فائدہ حاصل ہوگا۔ جو کاروباری افراد ہیں جنہوں نے انویسٹ کیا ہوا ہے کسی کاروبار میں یا کسی بھی کام میں جو ہے نا وہ یا انویسٹ کرنا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے اچھی خبر ہے، ان کو فائدہ ہوگا۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے، تیسری پوائنٹ یہ ہے کہ غیر ضروری خرچہ سے بچنے کی ضرورت ہے، ورنہ آخر میں پریشانی ہو سکتی، کیونکہ برج ایریز والے جو ہے نا وہ سخی ہوتے ہیں۔ ان کو اگر انہوں نے ادھر سے کمایا، اس ہاتھ سے کمایا، تو اس ہاتھ سے جو ہے نا وہ خرچ کر دیتے، کیونکہ ان کے جو ہاتھ ہیں نا وہ بڑے تنگ نہیں رکھتے اپنے ہاتھوں کو، وہ جو ہے نا اپنے ہاتھوں کو کھلا رکھتے ہیں۔ تو وہ اپنی جو ہے نا برج ایریز والے دل سے جو ہے نا وہ سخی ہوتے ہیں، اور روحانیت کے حوالے سے بھی وہ بڑے سخی ہوتے ہیں، حتیٰ کہ وہ لوگوں کو جو ہے نا اپنی رائے اور اپنے تجربات کے مشورے وغیرہ بھی دیتے رہتے ہیں۔ تو اس بات میں کوئی شک نہیں کہ برج حمل ایریز والے سخی ہوتے ہیں، مگر یہ آنے والا جو مہینہ ہے اکتوبر، اس میں جو ہے نا ان کو اپنے لیے کچھ جمع پونجی کو بچانا ہوگا، ضروری اخراجات سے بچنا ہوگا، ورنہ ادھار یا قرضہ لینا پڑ سکتا ہے۔ اچھا، رشتہ اور شادی کے حوالے سے شادی شدہ افراد کے لیے یہ مہینہ خوشگوار ہوگا، لیکن چھوٹی باتوں پر بحث سے بچنا ہوگا، کیونکہ میں نے پہلے ہی بتایا ہے کہ برج حمل ایریز والے آتشی ہوتے ہیں، ان کو غصہ جو ہے نا بس 2 منٹ میں ان کے دماغ پہ سوار ہو جاتا ہے۔ تو
میں بھی ہو سکتا ہے یہ میاں بیوی کے حوالے سے جو ہے نا ان کا آپس میں بحث و مباحثہ، جھگڑا یا ایسا کوئی معاملات ہونے کو جو ہے نا ہو سکتے ہیں، تو ان میں جو ہے نا احتیاط برتیں، صبر سے کام لیں، اور ان کو چاہیے کہ جو ہے نا گوشت، ایک پاؤ گوشت جو ہے نا 7 مرتبہ وار کے چیل، پرندے یا کوئی ایسے جانور جو گوشت جو ہے نا وہ کھاتے ہیں ان کو اپنا صدقہ دیتے رہیں ان اکتوبر کے مہینے میں۔ اچھا دن جو ہے نا ان کے لیے منگل کا دن ہوتا ہے۔ منگل والے دن جو ہے نا اب یاد سے چاروں ہفتوں میں آپ نے گوشت کا صدقہ دینا ہے۔ 1 پاؤ، آدھا کلو، 3 پاؤ جو ہے نا آپ صدقہ کر سکتے ہیں کچا گوشت۔ اچھا محبت، ہاں، غیر شادی شدہ افراد کے لیے اچھی خبریں ملنے کے امکانات ہیں، رشتے طے ہو سکتے ہیں۔ جتنے بھی بہن بھائیوں کے جو ہے نا رشتے ابھی تک نہیں ہوئے، کیونکہ ابھی آج کل جو ہے نا ان کے دماغوں پہ، ان کے خیالوں میں جو ہے نا چڑچڑاپن، اور انہوں نے کچھ گول سیٹ کیے ہوئے ہیں، تو وہ ان میں جو ہے نا وہ ذرا سا بھی ناکامی ہوتی ہے تو ان کو چڑ، غصہ، سٹریس، ٹینشن وغیرہ جو ہے نا وہ بڑھ جاتی ہیں۔ کوئی جو ہے نا وہ اپنے بالوں کو سہلاتے رہتے ہیں۔ کچھ لوگ جو ہے نا وہ ایریز والے، حمل والے جو ہے نا وہ ناخن کھاتے رہتے ہیں، آپ نوٹ کریں گے۔ کچھ لوگ جو ہے نا وہ انگلیوں کو دباتے رہتے ہیں۔ کچھ لوگ جو ہے نا وہ سوچ کے جو ہے نا کسی بھی بات پہ جو ہے نا، تو ان کو چاہیے جو ہے نا اچھا دوسرے حوالے سے محبت کے معاملات میں مثبت پیش رفت اور پرانے اختلافات کا خاتمہ ممکن ہے۔ میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ برج حمل جو ہے نا وہ آتشی ہوتا ہے، اور برج حمل ایریز پہ جو ہے نا غصہ طاری ہوتا ہے، کیونکہ یہ اس کی مزاج جو ہے نا آتش ہے، غصے والا ہے۔ تو یعنی کہ اختلافات ختم ہونے کا وقت ہے، مگر یہ برج حمل جو ہے نا وہ اتنا غصے میں آ جاتا ہے، اگر میدان میں اتر جائے، اپنی ضد بھی آ جائے، تو اس کو کوئی جو ہے نا نہیں ہٹا سکتا۔ اگر کسی نے اس کے وہ جو ہے نا ہاتھ پاؤں جوڑ دیے یا معذرت کر لی، تو یہ ایک دم سے جو ہے نا غصے میں ٹھنڈا ہو جاتا ہے، یعنی اپنی ضد کو وہ ختم کر دیتا ہے اتنا، یعنی کہ اس کے دل میں یعنی کہ رحم بھی پایا جاتا ہے۔ تو ان جن بہن بھائیوں بیٹوں کے جو ہے نا وہ رشتے ابھی تک نہیں ہوئے، تو ان کو چاہیے کسی سفید چیز کا صدقہ کریں۔ مثال کے طور پہ سورجی ہو گئی، دکان سے کوئی، شاپ سے کوئی 10-20 آدھا کلو 1 پاؤ سورجی لے لیں۔ جہاں جو ہے نا وہ کیڑے مکوڑے رہتے ہیں باہر یا اپنے گھروں میں، تو وہ ہر جمعے کے دن جو ہے نا وہ منگل کے دن جو ہے نا وہ جن افراد کی شادی رشتے نہیں ہوئے، یا شادی ہونے والی ہے، یا رشتہ ہو گیا ہے، تو ان کے لیے، اور جو غیر شادی شدہ ہیں ان کے لیے بھی جو ہے نا وہ 1 پاؤ آدھا کلو سورجی جو ہے نا، جہاں کیڑے مکوڑے رہتے ہیں تو وہاں جو ہے نا ان کو یہ صدقہ کیا کریں۔ یہ نہایت اچھا جو ہے نا اکتوبر کے حوالے سے مہینہ ہوگا۔ اور فائنینشلی حوالے سے تو میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا ہے کہ فائنینشلی جو ہے نا آپ نے اپنے ہاتھ کو، مٹھی کو جو ہے نا یوں رکھنا ہے، ہاتھ کو کھلا نہیں رکھنا، ورنہ جو ہے نا وہ آپ کا جو جمع پونجی ہے وہ ضائع ہو سکتی ہے۔ تو کم از کم اکتوبر کے مہینے میں آپ نے پیسوں کو سنبھال کے رکھنا ہے، کہیں بھی انویسٹ وغیرہ نہ کریں، کیونکہ کوئی خوشی راس آنے والی ہے یہ مہینہ۔ تو ابھی ہم جو ہے نا برج حوت کے حوالے سے، برج حوت اسپائسز اکتوبر 2025 کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے صحت کا ہم ذکر کریں گے۔ اکتوبر کے آغاز میں تھکن یا کمزوری محسوس ہو سکتی ہے، لیکن آہستہ آہستہ صحت بہتر ہوگی، کیونکہ وہ جو تو اسپائسز جو ہے نا وہ ابھی آج کل پاور میں چل رہا ہے، تو زیادہ یہ جو ہے نا یہ اپنے کام کاج کے حوالے سے جو ہے نا وہ زیادہ محنت کرتا رہتا ہے، تو اسی حوالے سے جو ہے نا اس کی تھکاوٹ کو جو ہے نا مد نظر رکھتے ہوئے کچھ صحت مند خوراک لینی چاہیے برج حوت اسپائس والوں کو، تاکہ جو ہے نا وہ اپنے کمزوری کے اوپر جو ہے نا وہ کنٹرول کر پائیں، اور زیادہ تر جو ہے نا ان کو اعصابی کمزوری کا جو ہے نا آج کل شکار رہنے لگ گئے ہیں اکتوبر کے مہینے کے حوالے سے۔
ذہنی سکون کے لیے دعا، عبادت اور پرسکون ماحول ضروری ہوگا، یعنی کہ آپ نے شور شرابے سے جو ہے نا تھوڑا شام کے ٹائم فارغ ٹائم میں آپ نے کہیں ایسی جگہ چلے جانا ہے جہاں نیچر ہو، پانی ہو، یا ویران جگہ یا خالی جگہ یا روڈ راستہ وغیرہ جو ہے نا، لوگوں سے آپ دوری اختیار کریے گا اکتوبر کے مہینے میں، تاکہ آپ کی جو ہے نا وہ ذہنی سکون جو ہے نا آپ حاصل کر سکیں، اور کوشش کریے گا کہ عبادت اور ذکر و وقارت بھی جو ہے نا آپ نے اس کو معمول میں لائیے گا۔ سوری، آنکھوں یا خون کے دباؤ سے متعلق مسائل پر توجہ دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ اسپائسز، وہ جو ہاٹ اسپائسز والے آج کل جو ہے نا وہ بلڈ پریشر، شوگر، اوپر نیچے کے معاملاتوں میں جو ہے نا وہ آئے ہوئے ہیں، تو خوراک پہ دھیان دیجیے گا تاکہ آپ کی خوراک جو ہے نا بہتر ہو سکی، تو آپ ان کمزوریوں سے، اعصابی کمزوریوں سے، روحانی کمزوریوں سے آپ بچ سکیں۔ مالی معاملات کے حوالے سے اب ہم بات کریں گے۔ مالی لحاظ سے یہ مہینہ درمیانہ رہے گا، آمدنی بڑھے گی لیکن خرچے بھی ساتھ ساتھ بڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ اکتوبر کا مہینہ برج حوت اسپائسز والوں، آپ کے جو ہے نا انکم کے اوپر زیادہ دھیان دینا چاہیے، اخراجات کے اوپر جو ہے نا آپ نے کنٹرول کرنا پڑے گا، ورنہ جو ہے نا وہ ان بیلنس آپ ہو سکتے ہیں۔ کسی قریبی شخص کی مدد مالی دباؤ کم کر سکتی ہے، یعنی کہ آپ کا ایسا کوئی بڑا یار دوست وغیرہ ہو گیا، بھائی بہن وغیرہ، یا کسی بزرگ سے مالی معاونت آپ کو حاصل ہو سکتی ہے، تو اگر ایسا کوئی موقع آئے تو آپ لے سکتے ہیں، تاکہ یہ جو مہینہ آپ کے لیے جو ہے نا اچھا وہ گزر سفر ہو سکے۔ رشتہ اور شادی کے حوالے سے، شادی شدہ افراد کے لیے درمیان غلط فہمیاں پیدا ہو سکتی ہیں، صبر اور نرم لہجہ استعمال کریں۔ جو لوگ شادی شدہ ہیں ان کے اندر کوئی ایسے وہم و گمان آ سکتے ہیں، یا کوئی ایسا تیسرا بندہ جو ہے نا ان کے کان بھرنے میں وغیرہ میں جو ہے نا غلط فہمیوں کا شکار ہو سکتے ہیں۔ صبر سے بیٹھ کے جو ہے نا وہ شادی شدہ افراد جو ہے نا اپنے آپس میں بات کریں، تاکہ جو ہے نا وہ ایسے کوئی ایسا کوئی شکار نہ ہو، یا جھگڑے ہونے کے یا علیحدگی ہونے کے معاملات پیش نہ آئیں۔ اور جو غیر شادی شدہ افراد ہیں ان کے لیے نئے تعلقات یا رشتے طے ہونے کے امکانات ہیں۔ یہ بڑی زبردست باتیں ہیں، کیونکہ آپ جو غیر شادی شدہ افراد ہو تو آپ کے لیے رشتوں کے حوالے سے اکتوبر کا مہینہ نہایت مفید ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کے لیے رشتہ آئے، پہلا جو رشتہ آئے گا وہ آپ کو جو ہے نا کوشش کرے گا کہ اس کے اوپر نظر ثانی کرے گا، وہ اسٹار کے حوالے سے جو ہے نا وہ اچھا ہوگا۔ باقی جو ہے نا آپ اپنے معاملات دیکھ کے پھر اوکے کریے گا۔ اور دوسرا جو ہے نا محبت میں وفاداری اور اعتماد بڑھانے کی ضرورت ہوگی، ورنہ تعلقات کمزور ہو سکتا۔ برج حوت اسپائسز والے جو ہے نا وہ ریلیشن شپ میں چل رہے ہیں جو بھی، تو ان کو جو ہے نا وفاداری اور اعتماد بڑھانے، یعنی کہ اپنے آپ کو ثابت کرنا پڑے گا۔ جو الزامات ان کے اوپر لگنے والے ہیں، یا ان کے اوپر جو ہے نا شکوک و شبہات ہیں، تو ان کو اپنے آپ کو جو ہے نا وہ اعتماد کے ساتھ جو ہے نا اپنے ختم کرنا ہوگا، ورنہ تعلقات کمزور ہو سکتے ہیں۔ مختصر نتیجہ، ایریز کے لیے اکتوبر کامیابی اور ترقی کا مہینہ ہے، اور صحت اور اخراجات پر پانا ضروری ہے۔ حوت کے لیے، برج اسپائسز حوت کے لیے یہ مہینہ اعتدال کا ہوگا، رشتوں میں آزمائش کی آئے گی، لیکن صبر اور سمجھداری سے سب کچھ بہتر ہو سکتا ہے۔ تو یہ تھی ناظرین گرامی۔ اچھا، برج حوت والوں کا بھی میں نے شاید بتا دیا رشتے کے اپنا صدقات وغیرہ کے حوالے سے، ورنہ میں دوبارہ بتاتا چلوں کہ برج جو ہے نا، شاید میں نے نہیں بتایا برج حوت اسپائس والوں کا صدقہ کیا ہوگا۔ تو آپ نے جو ہے نا وہ آٹے کا ایک پیڑا بنانا ہے، ایک روٹی جتنا ہو آٹے کا ایک پیڑا بنانا ہے، اور کیونکہ ان کا دن جو ہے نا وہ بدھ ہے، تو یہ ستارہ حاکم جو ہے نا اس میں مشتری ہوتا ہے، تو آپ نے جو ہے نا آٹے کا ایک پیڑا بنانا ہے ایک روٹی جتنا، اور وہ اسی کو بہتے ہوئے پانی میں جو ہے نا وہ آپ نے
ہر بدھ والے دن ایک پیڑا آٹے کا پانی میں داخل کرنا ہے تاکہ وہ مچھلیوں کی خوراک بن جائے۔ یہ چھوٹا سا صدقہ ہے، آپ نے دینا ہے، انشاءاللہ جو ہے نا یہ سارے معاملات جو ہے نا آپ کے اس صدقے کے حوالے سے آپ کے ختم ہو جائیں گے اللہ کے حضور کے صدقے۔ باقی علم اللہ کو ہے، اور میں آپ کو ریکویسٹ کروں گا کہ ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کرے گا اور فالو کرے گا، اور ہمیں مزید جو ہے نا آپ دیکھتے رہیں گے۔ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ہم وظائف بھی بتائیں گے آپ کو، اور کچھ ایسے تعویذات بھی بتائیں گے آپ کو جو آپ جو ہے نا استعمال کرو گے، انشاءاللہ آپ جو مسئلے مسائل ہیں وہ اس کے حوالے سے بھی، صحت کے حوالے سے اور رنگ اور پوشاک کے حوالے سے بھی میں آنے والی ویڈیوز میں آپ کو وقتاً بوقتاً آپ کو اپڈیٹ دیتا رہوں گا۔ جب تک اجازت چاہیں گے، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔